اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتبہ، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین، ان لوگوں سے، من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے ان پر جو تم سے پہلے تھے، کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ صیام جمع ہے، اس کا مفرد ہے صوم۔ لغت میں صوم کے معنی ہے اس چیز سے باز رہنا جس کی طرف نفس کشش محسوس کرتا ہے، اور شریعت میں صوم کہتے ہیں۔ انسان عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکا رہتا ہے۔ یہ حکم ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوا۔ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، تو گو ان کی تعداد اور کیفیت الگ تھی۔ روزے کا مقصد آرا اور سخت ریاضت کا یہ پھل ہے کہ تم متقی اور پاک باز بن جاؤ۔ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ تم تینوں باتوں سے پرہیز کرو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمام اخلاق رذیلہ اور اعمال بد سے انسان مکمل طور پر دستکش ہو جائے۔ تم پیاس سے تڑپ رہے ہو، تم بھوک سے بیتاب ہو رہے ہو، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ ٹھنڈے پانی کی صراحی اور لذیذ کھانا تمہارے پاس ہے، لیکن تم ہاتھ بڑھانا تو دور، آنکھ اٹھا کر ادھر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے نا کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے۔ اب جب حلال چیزیں اپنے رب کے حکم سے تم نے ترک کر دی ہیں، تو وہ چیزیں جن کو تمہارے رب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، چوری، رشوت وغیرہ، اس سے بھی تم باز رہو۔ ایام معدودۃ، یہ گنتی کے چند روز ہے۔ فمن کان منکم مریضا، پھر جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخری، تو یہ روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ وعلی الذین، اور وہ لوگ جو یطیقونہ، اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں، فدیۃ طعام مسکین، تو ادا کرے ان کے ذمے فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ فمن تطوع خیرا، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے، فہو خیر لہ، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وان تصوموا، اور تمہارا روزہ رکھنا، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اور یہ گنتی کے چند روز ہے، پھر جو تم میں بیمار ہو یا سفر میں ہو، اور اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں، تو ان کے ذمے فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارے روزے رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم جانتے ہو۔ مریض اور مسافر کو اس حکم سے مستثنیٰ کر دیا۔ مریض سے مراد وہ شخص کہ اگر روزہ رکھے تو اس کی ہلاکت یا اس کے مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہو۔ اور سفر سے مراد احناف کے نزدیک 3 روز کا سفر ہے، جس کا اندازہ 32 کوس اور 54 میل ہے۔ خواہ آپ اتنی مسافت آج 1 گھنٹے میں طے کریں، آپ کو افطار کی اجازت ہے۔ بیماری اور سفر میں جتنے روزے آپ نہ رکھ سکیں، تو یہ صحت یاب ہونے اور سفر سے واپس آنے پر ان کی قضا دینا ہوگی۔ مریض اور سفر کو افطار کی اجازت ہے، لیکن روزہ رکھنا افضل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی نہیں رکھا، لیکن سفر جہاد میں روزے کے افطار کا حکم ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، آج جنگ کا دن ہے، روزہ افطار کرو۔ شہر رمضان الذی، ماہ رمضان المبارک، انزل، جس میں اتارا گیا، فیہ، جس میں ماہ رمضان المبارک جس میں اتارا گیا، فیہ القرآن، قرآن پاک، ھدی للناس، اس حال میں کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور دکھاتا ہے لوگوں کو راہ اور روشن دلیلیں ہیں، والفرقان، اور حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے۔ فمن شہد، پس سو جو تم میں سے کوئی پائے، منکم الشہر،
تم میں سے اس مہینے کو فل یا سم ہو تو وہ اس مہینے کے روزے رکھے، ومن کانا اور جو کوئی مریضم بیمار ہو او علی سفرین یا سفر پر ہو فعدۃ من ایام تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ اخرا دوسرے دنوں میں رکھ لے، یرید اللہ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لکم الیسرا تمہارے لیے سہولت، ولا یرید اور نہیں چاہتا تمہارے لیے بکم العسرا اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، وَلِتُکْمِلُوا اور تم پوری کرو عدتاً گنتی اور تم گنتی پوری کرو، وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ اور اللہ کی بڑائی بیان کرو عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، لَعَلَّكُمْ تَشْکُرُونَ تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔ ماہ رمضان المبارک جس میں اتارا گیا ہے قرآن پاک اس حال میں کہ یہ راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو، اور اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی، اور حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے۔ سو جو تم میں سے کوئی پائے اس مہینے کو تو اسے چاہیے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ کیونکہ فدیے کی رعایت واپس لے لی گئی ہے، اس گمان سے ہو سکتا ہے کہ مریض اور مسافر کے لیے افطار میں جو اجازت دی گئی تھی شاید وہ بھی ساقط کر دی گئی ہو، اس لیے اس کو واضح کیا کہ نہیں وہ رخصت بحال ہے، یعنی احکام شرعیہ تعزیری احکام نہیں ہیں جن سے کسی کو تنگ کرنا اور تکلیف دینا مقصود ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا منشا ان سے تمہاری آسانی اور اصلاح کرنا ہے۔ اس ٹکڑے میں گویا احکام شرعیہ کی روح و رواں کا ذکر فرمایا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ پہلے حکم میں روزے کی بجائے فدیہ دینے میں جو رعایت دی گئی ہے وہ اس آیت سے ختم ہو گئی۔ شہود سے دیکھنا اور جاننا دونوں مراد ہیں، یعنی خواہ وہ خود دیکھے یا صریح طریقے سے اس کا دیکھا جانا معلوم ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ اختلاف مطالعہ اور اس لیے فقہی تصریح ہے کہ اگر دور دراز علاقوں میں چاند دیکھا جائے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ وَإِذَا اور جب پوچھیں، سَأَلَكُمْ اور جب آپ سے پوچھیں اے حبیب علیہ السلام، عبادی میرے بندے، انی میرے متعلق، فَإِنِّي قریب تو انہیں بتاؤ کہ میں بالکل نزدیک ہوں، اجیب الدعوات الداعی اور قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا، اذا جب دعانی جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، فَلْيَسْتَجِیبُوا جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، وَلْيُؤْمِنُوا اور ایمان لائے بھی مجھ پر اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يُرْشُدُونَ تاکہ وہ کہیں ہدایت پا جائیں۔ اور جب پوچھے آپ سے اے حبیب علیہ السلام میرے بندے میرے متعلق تو انہیں بتاؤ کہ میں ان کے بالکل نزدیک ہوں، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ میرے حکم مانے اور ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ کہیں ہدایت پا جائیں۔ اُحِلَّ لَکُمُ اللَّیْلَۃُ الصِّیَامِ اور حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں رَفَثُ إِلیٰ نِسَائِکُمْ اپنی عورتوں کے پاس جانا، ہُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وہ تمہارے لیے پردہ ہیں، وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَہُنَّ اور تم ان کے لیے پردہ ہو، عَلِمَ اللہ اور جانتا ہے اللہ تعالیٰ انکم کنتم تختانون کہ تم خیانت کیا کرتے تھے، انفسکم اپنے آپ سے، فتاب علیکم پس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر، وعفا عنکم اور معاف کر دیا تمہیں، فالآن سو اب تم باشروہن ان سے ملو، وابتغوا اور طلب کرو ما کتب اللہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، لکم تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ تبینہ یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، لکم الخیط تمہارے لیے لکم الخیط الابیض تمہارے لیے سفید ڈورا،
من الخیط الاسودی سیاہ ڈورے سے، من الفجری صبح فجر کے وقت سے، ثم اتموا پھر پورا کرو، سیاما روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور معاشرت نہ کرو، وانتم اور جب کہ تم عاکفون اعتکاف پر بیٹھے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلکا یہ، حدود اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا تو اس کو توڑنے کے قریب نہ جانا، کذالک اسی طرح، یبین اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، آیاتہ اپنی آیتیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ اس سے مراد صبح صادقہ طلوع ہونا ہے، یعنی وہ روشنی جو دائیں بائیں پھیلتی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیط الابیض اور خیط الاسود سے سفید اور سیاہ دو داغے مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی روشنی ہے۔ لغت میں عرب خیط کا لفظ لون کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ پہلے روزوں کا ابتدائی وقت بتایا، اب اس کے اختتام کا وقت بتایا جا رہا ہے۔ صبح صادق سے لے کر رات آنے تک روزہ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ارشاد سے وضاحت فرما دی، جب ادھر مغرب سے دن پیٹ پھیر دے اور ادھر مشرق سے رات ہو جائے تو وہ وقت افطار کا ہے۔ بعض لوگ روزے کے افطار میں اتنی جلدی کرنے لگے کہ سورج بھی صحیح طور پر غروب نہیں ہوتا اور وہ افطار کا نعرہ بجا دیتے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال، بینکم بالباطل آپس میں ناجائز طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے رشوت دے کر حاکموں تک، لِتَأْكُلُوا اور یوں نہ کھاؤ، تاکہ یوں نہ کھائے کچھ حصہ، اموال الناس لوگوں کے مال کا، بالاسم یہ بڑا گناہ ہے، وانتم تعلمون تاکہ تم جانتے کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے۔ اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے، اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے رشوت دے کر حاکموں تک، تاکہ یوں کھاؤ کچھ لوگوں کا مال ظلم سے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیا ہے۔